اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون۔ آپ کہیے تم غور سے دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں اس کی وحدت کی کیسی نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو ضد اور عناد سے ایمان نہیں لاتے۔ کائنات عالم کے اندر میرے مالک نے ہر ایک چیز کے اندر اپنی قدرت کی نشانی رکھی ہے۔ آپ اپنے اندر دیکھیں نا جی، اللہ کہتا ہے تو اپنے اندر دیکھ، اس کائنات کو دیکھ، کائنات کی ہر شے میں آپ صرف یہ دیکھیں، زمین و آسمان میں جدھر ہم رہتے ہیں اس کی قدرت کی نشانیاں، تدبر اور تفکر کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ حکم اس بات کی نشانی ہے کہ کہیں کسی کو یہ دماغ میں نہ آ جائے، جیسے معتزلہ کہتے ہیں، قدریہ جبریہ کہتے ہیں، کہتے ہیں جو قدرت میں جو لکھ دیا گیا نا بس اللہ نے وہی ہم نے کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم تو ایک روبوٹ ہیں جی، چلا دیا گیا ہے، آن کر دیا ہے، بس وہ چل رہا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ٹی وی کی طرح ہم نے آن کر دیا، انسان آن ہو چکا ہے، تو جب وہ چاہیں گے اللہ نے آن کر دیا، پیدا کر دیا، بس ٹھیک ہے، پھر ایک دن موت دے دے گا، آف ہو جائے گا، بندہ ختم۔ آج کل لوگ جو ہے نا جی، وصال کرنا، وفات پانا، فوت ہونا، مرنا، یہ چھوڑ کے آپ کہتے ہیں ایکسپائر ہو گیا، یہ دوائی سی کوئی؟ یہ کوئی دوائی تھی جو ایکسپائر ہوگی؟ اللہ وحدہ لا شریک نے جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے لیے الگ جملے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ اللہ کی طرف سے یہ آیا تھا، اسی کی طرف یہ لوٹ جانے والا ہے، ایک باقاعدہ۔ اور پھر اس کی حضرت ایکسپائری کی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیتے ہیں؟ ایکسپائر چیز کو ہم کوڑے میں پھینک دیتے ہیں نا جی، کیوں پھینک دیتے ہیں؟ کہ اب یہ مضر صحت ہو چکے۔ لیکن حضرت انسان کو اللہ نے ایسے نہیں کروایا، نہیں، فرمایا جب فوت ہو جائے اس کو غسل دو، نیا کفن پہناؤ، سفید چادریں پہنا کے کندھوں پہ اس کو اٹھاؤ، شاہکار خدا ہے، اس کا پروٹوکول ہے، اس کا جنازہ پڑھو، بہترین سی قبر بناؤ، اس کے اوپر اس کو دفنا کے آؤ۔ پھر یہ نہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، وہ نہیں کرنا، نہ اپنی ہر نماز کے اندر ان کو یاد رکھنا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ کوئی مردار نہیں مرا، یہ شاہکار خدا مرا ہے، یہ اس مصور کی تصویر گئی ہے، اس کا احترام کرو۔ پھر احادیث مبارکہ ایک الگ موضوع ہے کہ مومن کی قبر پر جانے کا کیا ثواب ہے، قبرستان جانے کا ثواب کیا ہے، ماں باپ کی قبروں کی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اگر یہ مجبور محض ہوتا، ربوٹ ہوتا، یہ تقدیر کا لکھا ہی ہم نے کرنا، جو اللہ نے لکھ دیا بس وہی کرنا ہے۔ کہتے جی لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ علیم و خبیر ہے، اس کو پتا تھا بندے نے کیا کرنا ہے، اس نے اپنے علم کے مطابق لکھا۔ ایک بچے کو بندہ جو ہے نا جی، وہ چھری دے کے نا جی منع کرو، یار کاکا چھڑ دے نو، تیرا ہٹ کٹ جائے گا، نہ کر باز آ جا، کٹ جائے گا۔ اب وہ بچہ اپنی شرارت کی وجہ سے اپنا ہاتھ کاٹ لیتا ہے، تو قصوروار کون ہے؟ کہنے والا تیرا ہاتھ کٹ گیا، تیرا ہاتھ کٹ جائے گا، وہ قصوروار ہے۔ یہ جو یہ ہمارے قانونی ادارے کہتے ہیں بھائی ویلنگ نہ کیا کرو ٹانگ ٹوٹ جائے گی، جب ویلنگ کرتے ہیں ٹانگ ٹوٹ جاتی، تو پھر قصوروار کون ہے؟ وہ ویلنگ کرنے والا، چھری پکڑنے والا، یا ان کو آگاہ کرنے والا؟ بھائی جو بندہ انسان باپ ہے، بھائی ہے، بڑا ہے، وہ اس کو بتا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، وہ بندہ خدا بچہ ایسا نہ کر، یہ نقصان ہو جائے گا تجھے۔ ہمارا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ بچوں نے نقصان کیا اپنا، جنہوں نے ویلنگ کی انہوں نے اپنی ٹانگیں توڑوائیں، بیٹا ایسا نہ کرو۔ اب بندہ گلا پکڑ لے کہ تم نے کہا تھا اس لیے میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، تم نے کہا تھا اس لیے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ بیوقوفی ہے بھئی، وہ اپنے علم کے مطابق بندہ بتا رہا ہے تمہیں، میرا علم یہ ہے۔ اللہ کی ذات بہت اونچی ہے، علیم و خبیر ہے، اس نے اپنے علم کے مطابق سب کچھ
لوح محفوظ پہ پہلے لکھ دیا تھا اس بندے نے پیدا ہونا ہے، یہ کرے گا، اس کو یہ ماحول میسر آئے گا، اور یہ مجبور محاذ ہوتا تو پھر اس طرح نہ ہوتا۔ اس کو اس لیے کہا گیا، او بندہ خدا زمین و آسمان میں ذرا نگاہ مار، تجھے میں نے مختار بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اس لیے ذرا دیکھ تو صحیح صدیوں سے اللہ وحدہ لا شریک کس طرح آسمانوں اور زمینوں کی بناوٹ کو تو دیکھنا۔ آپ دیکھیں نا جی، اللہ وحدہ لا شریک نے یہ سورج جو ہے، میری زندگی میں جتنا میں نے دیکھا، میرے باپ کی زندگی میں اس نے دیکھا، اس کی باپ کی زندگی میں اس نے دیکھا، دیکھتے گئے حضرت ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوا آج تک۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ سورج ٹائم پہ نکل رہا ہے، ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے، چاند ٹائم پہ نکل رہا ہے، ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ بھر بھی۔ میں نے ایک جگہ پر ایک تحقیق پڑھی تھی کہ اگر سورج ایک سیکنڈ پہلے، منٹ نہیں، ایک سیکنڈ پہلے، جو اللہ نے یہ مقرر کیا ہے، ایک سیکنڈ پہلے نکلنا شروع کر دے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اور چاند ایک سیکنڈ پہلے نکلنا شروع ہو جائے تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ تو کہتے تھے کہ اگر سورج صرف ایک سیکنڈ پہلے نکلنا شروع ہو جائے روزانہ، تو جتنے سمندر ہیں وہ سارے بھاپ بن کے اڑ جائیں، گلیشیئر پگھل جائیں اور سارے جو ہے وہ پانی بھاپ بن کے اڑ جائے۔ ایک سیکنڈ اگر پہلے چاند نکلنا شروع کر دے تو حضرت سارے پانی جو ہے وہ ٹھنڈ کے ساتھ جم کے برف بن جائے۔ دونوں صورتوں میں زندگی ممکن ہی نہیں۔ اس قادر و قدیر قدرت دیکھو کیسی ہے، ایک سیکنڈ نہیں پہلے آنے دیتا، جو اس نے وقت مقرر کیا اس کے مطابق۔ سردیوں میں اس کا کتنا دورانی ہونا چاہیے اللہ نے اتنا رکھا ہے، گرمیوں میں کتنا ہونا چاہیے اتنا رکھا ہے۔ اگر چاند نکلنا شروع کر دے آپ کے پھلوں کے اندر سے مٹھاس ہی نکل جائے، سورج نکلنا بند ہو جائے آپ کے پھل پکنا ہی بند ہو جائیں۔ یہ جب فصلیں کھڑی ہوتی ہیں نا تو بارش کا موسم آ جائے تو کسانوں کے دل ایسے ایسے کرنے لگ جاتے کہ اللہ بارش آ گئی تو فصل برباد ہو جائے گی، پکی کھڑی فصل برباد ہو جائے گی۔ بارش نہ آئے تب بھی مصیبت، بارش آئے وہ اللہ نے کیسے نظام کے اندر، اللہ کہتا ہے ذرا تفکر نہیں کرتا، ذرا دیکھ تو صحیح، یہ کھیت کھلیان، یہ باغات، یہ پھول، یہ ساری کی ساری میری نشانیاں۔ اب دیکھو نا جی، ہمارے نسلوں سے جب سے حضرت انسان، بلکہ پہلے سب سے پہلے کھیتی باڑی کرنے والے حضرت انسان آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی زمین ہے اور لاکھوں نہیں کروڑوں مرتبہ اس میں سے فصل لیے جا رہے، زمین ایک ہی ہے، کروڑوں مرتبہ پھل بھی اسی زمین سے، فصل بھی اسی زمین سے لیے جا رہے۔ کتنے 100 سال گزر کے پتہ ہی کوئی نہیں۔ او قادر و قدیر رب کی قدرت، اللہ کہتا ہے دیکھ تو صحیح زمین ایک ہی ہے، کتنی مرتبہ میں نے تجھے اس میں سے پھل دے دیا، کتنی مرتبہ میں نے تجھے اس میں سے فصلیں دے دی، دیکھتا نہیں، یہ میری نشانی نہیں ہے؟ ہاں جی۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے یہ سارا کا سارا ایک وحدت کے تحت روبہ عمل ہے، ایک ہی بندہ ہے چلانے والا، ایک ہی ذات ہے چلانے والی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کرتا حضرت یہ نظام ایسا ممکن نہیں تھا۔ مویشیوں کے اندر دیکھیں، چرندوں پرندوں درندوں توالد اور تناسل کا واحد نظام، انسان بھی اسی نظام کے تحت پیدا ہو رہا ہے، ریپروڈکشن اس کی آپ دیکھ لیں، توالد اور تناسل اور پری کریشن، اللہ وحدہ لا شریک نے ایک نظام رکھا ہے انسان کا۔ بائیولوجی بائیولوجی اس کی حیاتیات، یعنی بائیولوجی ہماری ساریوں کی ایک ہی جیسی ہے، سیل سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور چیزیں بھی سیل سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہر ایک کی اکائی کہتے جی ایک سیل ہے، ایک سیل سے پھر وہ بڑھتے وہ سارا نظام۔ جانوروں کے اندر بھی وہی ہے، انسانوں کے اندر بھی وہی ہے، انسان بھی پیدا کر رہے ہیں، جانور بھی پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کیسا زبردست گروتھ کا سسٹم، پروڈکشن کا سسٹم وحدہ لا شریک نے ایسا شاندار بنایا ہے، اور ایک ہی نظام کے تحت اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جو ہے نا جی یہ سائنسدان یہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک نسل ہے سائنسدانوں کی، وہ کہتے ہیں انسان پہلے باندر تھا،
اس کے بعد بڑھتا 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 جو انسان بن گیا. میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے ہم آپ کی مانتے ہیں, بندر انسان بن گیا, انسان تو بعد نمی شے کیوں نہیں بڑھی؟ بھائی انسان کو آئے بھی تو اتنا عرصہ ہو گیا نا. اگر بندر انسان بن سکتا ہے تو انسان پھر اور کوئی شے کیوں نہیں بنے؟ جو چیز گروتھ میں ہوتی ہے نا جی قبلہ, وہ اپنے تمام کے تمام درجات کو پورا کرتی ہے. جو بڑھتی ہے وہ اپنے بیج سے پودا نکلا, تنا بنا, درخت بنا, پھل بنے, ختم ہو گئے. آخر اس کا اگلا پارٹ کیا تھا؟ یہاں پہ آ کے سب کی عقلیں ماری جاتی. میرا رب کہتا ہے یہ میری قدرت ہے, تم نہیں سمجھ سکتی. 70% ہماری جسم جو ہے یہ پانی پر منحصر ہے. میرا قادر و قدیر, ہم جب اپنے اندر دیکھتے ہیں نا جی اللہ وحدہ لا شریک کے اپنے اندر, میرا مالک کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ سورہ حامیم سجدہ کی 53 نمبر آیہ مبارکہ ہے. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس جہان کے اطراف میں اور خود ان کے نفسوں میں, حتیٰ کہ ان پر منکشف ہو جائے گا کہ یہی قرآن برحق ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے بتا دی. آپ کی سائنس 100 سال پہلے یا حد 200 سال پہلے بتا رہی, اس سے پہلے نہیں بتا سکتے. جب سے الٹرا ساؤنڈ مشینیں آئیں, جب ہیوی مشینیں, ایکس رے مشینیں آئیں, سٹی سکین والی مشینیں آئیں, پھر وہ بتا سکتے ہیں جی ماں کے پیٹ کے اندر. لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے 18ویں پارے کے اندر پہلے بیان کر دی, 30ویں پارے کے اندر پہلے بیان کر دیا. ہمارے جسموں کے اندر آج اللہ کہتا ہے جی میں جب تمہیں دکھاؤں گا نا تمہارے اندر اپنی نشانیاں, تو تم دیکھ کے حیران ہو جاؤ گے. ہمارے جسم کے اندر جو یہ حضرت ناڑے ہیں, اس کو کھینچا جائے تو 2 مرتبہ چاند کا چکر لگ سکتا ہے, 1 مرتبہ ہم سورج تک پہنچ. اتنی لمبی ناڑیں اللہ نے ہمارے اندر لگا دی. یہ جو ہماری کھوپڑی ہے جی, اس کے اندر جو دماغ اللہ نے رکھا ہوا ہے. آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو پیدا ہوا ہے نا جی, وہ سٹوریج سیونگ کا مسئلہ ہے. پہلے جو ہے نا جی سٹوریج, جو پہلا کمپیوٹر بنا اس کمرے اتنے ہال جتنا بڑا تھا, پھر آہستہ آہستہ ہوتا لیپ ٹاپ تک آ گیا. لیکن آج بھی نا رولا پڑا ہوا ہے یار 500 GB ہونی چاہیے, پھر ٹی وی آ گیا, پھر ٹیرا بائٹ آ گیا, پھر اس سے بھی آگے چلے گئے, گیگا بائٹ آ گیا, ٹیرا بائٹ آ گیا, فلانا آ گیا, فلانا آ گیا. اس سے آج بھی جو ہے نا جی وہ پریشانی کے اندر ہے یار. ہمارے لیے نا ڈیٹا سیو کرنا بڑی مشکل بن رہی ہے, ہم کہاں سیو کریں؟ قادر و قدیر رب نے جو ہمارے دماغ کے اندر, ہماری کھوپڑی کے اندر دماغ رکھا ہے, اس کا صرف 1 انچ اس ساری کائنات کا ڈیٹا اس کے اندر سما سکتا ہے. پورے دماغ کی بات میں نہیں کر رہا, صرف دماغ کے اندر 1 انچ جو حصہ ہے وہ اس کائنات کا سارا خزانہ اور وہ سارا ڈیٹا اس کے اندر رکھا بھی جا سکتا ہے, اور اب یہ اسے ریکور بھی کرنا. کہتے ہیں جی قدرت نے جو تمہارے دماغ کے اندر اپنا کرشمہ فٹ کر دیا ہے, جو یہ سسٹم فٹ کر دیا ہے, یہ امیزنگ مشین ہے انسان کائنات کی. آپ اندازہ کریں کہ جو صرف ہمارے دماغ کے اندر جو پاور لگ رہی ہے, اتنی پاور ہے جتنی 86,000 سپر کمپیوٹر پاور استعمال کرتے. اور میرے مالک نے دیکھو کیسے اپنی قدرت کا نظارہ, ہماری آنکھوں کے یہ جو اندر وہ ہے کالا کالا حصہ ہے نی, اس کے اندر چھوٹے شیشے لگے ہوئے ہیں. 26 کروڑ ریسیپٹرز ہماری آنکھ کے اندر موجود ہیں اس چھوٹے سے حصے میں. آپ باقی سب کو چھوڑیں گے, بڑا اوکھا کا کام ہے. یہ دیکھ رہے ہیں انگوٹھا, یہ کتنا سا حصہ ہے؟ 8 ارب سے زیادہ انسان موجود ہیں. 8 ارب لوگوں کا یہ جو ہے نا, یہ ہر ایک کا علیحدہ ہے. میرے رب کی شاہکاری دیکھو, اس کی قدرت اور اس کی مصوری دیکھو کہ صرف اتنا سائز. آج کل دفتروں کے اندر نا, پہلے دفتروں کے اندر وہ ہوتے تھے, رجسٹر ہوتے تھے, سائن کرتے تھے. اب وہ سائن والا سسٹم ختم کر دیا انہوں نے. اب وہ نہ مشینیں آ گئی انگوٹھا لاؤ, یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سائن کے ذریعے چیٹنگ ہو سکتی ہے.
رجسٹر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن یہ پرنٹ ایسے ہیں جن کو بدلا نہیں جا سکتا، لہذا آؤ بھی انگوٹھا لاؤ تو جاؤ بھی انگوٹھا لاؤ۔ یہ 1.25 ارب انسانوں کے اندر سب سے شاہکاری کی جو میں کہتا ہوں کمال ہے نا جی، وہ حضرت وہ اتنا سا حصہ ہے۔ ابھی میں اتنے سے حصے کی آپ سے بات کر رہا ہوں، اور پھر جب ہم پورے جسم پہ بات کریں گے اس کی قدرت کی نشانیوں کے لیے، تو پھر کیا کیا عجائبات ہمارے سامنے آئیں گے، انسان تصور نہیں کر سکتے۔ آج اے آئی بن گئی، آج روبوٹ بن گئے، انسان کا ثانی نہیں بن سکا۔ یہ میرے رب کا شاہکار ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ چیلنج ہے میرے رب کا، یہ چیلنج ہے میرے رب۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو بڑا خوبصورت بنایا۔ اب دیکھو اس امیزنگ مشین کو، اللہ کہتا ہے تیرے اپنے اندر موجود ہیں، اور پھر اللہ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سارا کچھ اگر تجھے سمجھ میں آ گیا تو پھر تو کہنے پر مجبور ہو جائے گا انہ الحق، قرآن بر حق ہے، رب سونا بر حق ہے، اگر تجھے سمجھ آ گیا۔ اور پھر فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود ان کے نفسوں میں، تو کیا تم ان نشانیوں کو نہیں دیکھتے؟ اور پھر میرے مالک نے جو بات ختم کی نا جی، فرمایا کہ ان قوم لا یؤمنون وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور یہ نشانیاں جو ڈرانے والے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو ضد اور اناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ ضد کا کوئی علاج نہیں، میں نہ مانوں کوئی اور دلیل پیش کرو، اس کا کائنات میں علاج ہی کرو۔ دنیا کا کوئی عالم، مفکر، مفسر، محدث، کوئی بھی کائنات میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، میں نہ مانوں کوئی اور دلیل پیش کرو۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا ہڈ درم آدمی وہ یہ اس بات پہ اڑا ہوتا ہے، میں نہ مانوں کوئی اور دلیل پیش کرو، اس کا جواب ہے ہی کوئی نہیں کائنات میں کسی۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے جو ضد والے ہیں نا جی، جو اناد والے ہیں ان کو نہیں سمجھ آئے گا، لیکن جو سمجھ والے ہیں اللہ کہتا ہے وہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، رب کا ہی نظام سے چلے گا۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔